آج کل میں آپ کو یہ بتاؤں، سیرت کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، سب صورت کے پجاری ہے۔ یہ جب لالچ درمیان میں آ جائے، جھوٹ آ جائے، وہ پھر رشتہ ناکام ہو جائے۔ کہ لڑکی بھی اپنا پسند کرے اور لڑکا بھی اپنا پسند کرے، یہ ناکامی کا سبب بنتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ علماء نے کہا وہ جو شرعاً حقمہر ہے نا، وہ 88,760 روپے ہے۔ رشتہ وہ اچھا ہے جو والدین، بھائی بہن بڑے طے کریں تو وہ کامیابی ہوتی ہے۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ طارق پاکستان خبر ڈیجیٹل کے ساتھ۔ رشتے ہوتے رہتے ہیں اور رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 51% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ایسی خواتین پر بیس کرتی ہے جو کہ شادی کے قابل ہیں پر ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو رہی کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، اور جبکہ 49% ریمیننگ لوگ جو ہیں جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں، اور ان کی شادی ہو بھی گئی اور کچھ کی ہو کے ٹوٹ گئی ہے، اور کئی معاملات جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک قاری صاحب موجود ہیں جو کہ لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں جو جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں انہیں وہ زمین پر کس طرح سے ملاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھیں گے کہ میرج بیورو والوں کو کس کس طرح کی ڈیمانڈز جو ہے لوگوں کی سننی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ لڑکی والوں کی کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کن کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہائی لیول پر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ میرج بیورو والوں کی طرف سے جو ایک خاص ایلیوژن قائم کیا جاتا ہے وہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ بعد میں جو ہے رشتے جھوٹ کی بنیاد پر جو قائم کیے جاتے ہیں وہ پھر رشتے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں، وہ جو جھوٹ ہوتا ہے بیچ میں۔ تو ہم اندر چلتے ہیں، اندر چل کے قاری صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ چل کے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں باہر دیکھتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کا رشتہ کرواتے ہیں۔ جی، تو آج ہمارے ساتھ قاری گل محمد سواتی صاحب موجود ہیں جو کہ رشتے کرواتے ہیں، ان سے بات کریں گے اور کافی چیزیں جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ رشتے کرواتے ہیں لوگوں کے؟ جی جناب۔ تو آپ ایسے گھوم پھر کے کراتے ہیں یا آپ کا کوئی پراپر آفس ہے؟ میرے پہلے آفس تھا سیولین تھانے کے پاس، جب 15 نمبر اڑائے گیا اس وقت کے بعد پھر میرا مدنگ میں آفس تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں آفس کا یہ مسئلہ، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، کافی جگہوں سے یار دوست مل گئے تو ان کے تھرو سے رشتے ملتے رہتے ہیں، وافر رشتے ملتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ دوسرا میں نے موٹر سائیکل پہ یہ بورڈ لگائے ہوئے، جدھر بھی جاتا ہوں، جب گھر واپس آتا ہوں تو 5-6 فون ضرور آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو چیک کیسے کرتے ہیں؟ مثال اگر کسی لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ چاہیے تو ان کی کوئی خاص ڈیمانڈز بھی ہوتی ہوں گی کہ ہمیں یہ چیزیں ان میں چاہیے، تو کن کی ڈیمانڈز سب سے زیادہ ہائی چل رہی ہیں، لڑکوں والوں کی یا لڑکیوں والوں کی؟ فی الحال تو دونوں کو یکساں چلتے ہیں۔ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھے ہیں اور لڑکے یہ کہتے جی ہمیں بھی کچھ خوبصورت لڑکی چاہیے۔ آج کل میں آپ کو یہ بتاؤں، سیرت کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، سب صورت کے پجاری ہے۔ وہ جو لڑکی خوبصورت ہو، بے شک اس کا لڑکا خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کی والدہ یا بہن بھائی جی مجھے تو خوبصورت لڑکی چاہیے، تو ہم پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کیا اس کے میچنگ کون سا برابر رہے گا۔ تو خوبصورتی کا معیار کس طرح سے طے کیا جاتا ہے؟ جیسا میرے پاس تصویریں ہوتے ہیں، میں ان کے گھر جاتا ہوں، لڑکی کو اپنے بہن بیٹیوں سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھے اس میں پتہ لگتا ہے۔ پھر لڑکے کی طرف جاتا تو بھائی ان کا کیا ڈیمانڈ، یہ کیا ہے، ان کے گھر بار کیا ہے، کوٹھی ہے، گھر ہے، ملازمت کیا ہے، کاروبار کیا ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر میں وہ لڑکی والوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی لڑکے میں یہ خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے میں لڑکی کو دیکھ کے پھر لڑکوں والوں کو بلاتا ہوں۔ اچھا قاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکوں والوں کی جانب سے آج کل جہیز کی کیا کیا ڈیمانڈز آ رہی ہیں؟ باجی بات یہ ہے کہ جب لڑکی دکھاتا ہوں نا، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمیں صرف لڑکی چاہیے، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، تو واقعی ایسے ہی آ جاتے ہیں لوگ۔ دوسرا کوئی لالچ بھی ہوتا ہے، کیا دیں گے، کیا یہ دیں گے، یہ جب لالچ درمیان میں آ جائے، جھوٹ آ جائے، وہ پھر رشتہ ناکام ہوتا ہے، وہ پھر بڑے مشکل سے بچتے ہیں۔ جب شروع سے لالچ آ جائے، یہ ہو جائے۔ لیکن آج کل کے دور میں لڑکیاں بغیر جہیز سے تو اپنے بچے کو تو کچھ نہ کچھ تو دیں گے،
اور اچھے دینے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے معاشرے میں نکاح کے وقت جو ہے شرعی طور پہ کہا گیا کہ حق مہر لڑکی اپنی مرضی سے باندھ سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ میں اتنا حق مہر چاہتی ہوں، اتنے میں مجھے تحفظ محسوس ہو رہا ہے. اور جہیز اب کچھ الٹ چل رہا ہے کہ جہیز لوگ اپنی ڈیمانڈ پہ لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے حق مہر کی تو وہ کم سے کم جو ہے نا باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ آئی ہے شرعاً تو وہ لوگ اتنا پیسے اتنا، لیکن علماء نے کہا وہ جو شرعاً حق مہر ہے نا وہ 88,760 روپے ہے. 88,760 روپے علماء نے ہم نے سنا ہے. تو یہ حق مہر جائز بھی ہے، حق بھی ہے. یہ ایک لڑکی کے لیے تحفظ ہوتا ہے. بعض جگہ پہ جھگڑا ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی یہ سوچتا اگر میں اس کو جواب دوں میں اتنا حق مہر کہاں سے اس کو دوں گا. تو حق مہر جو ہے نا شرعاً جائز بھی ہے، اور یہ لڑکی کے لیے تحفظ کے ایک ڈھال بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لڑکی اپنی مرضی سے اپنا حق مہر لکھوا سکتی ہے؟ اس کے والدین بھائی بہن کرتے ہیں. اب یہ جتنا رشتے کے لڑکی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، مطلب وہ اپنے ماں باپ کو بتا سکتی کہ میں اتنا چاہتی ہوں، دیکھیں اگر ان کی رضامندی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لکھو، ہم نے جدائی کے لیے طلاق کے لیے تو نہیں کرنا، ہم نے تحفظ دینا ہے، جتنا بھی لکھواؤ. مطلب جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لکھ لو، ہم نے کون سا غلط کرنا ہے. کہاں چھوڑنا ہے. اور کوئی لالچی ہو نہیں جو ہم نے حق مہر نہیں کرے، ایک رشتہ میں لگا ہم نے حق مہر نہیں دینا، انہیں کچھ مسئلہ بنایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو ہو گئے لڑکے والوں کی لالچیں، اب لڑکی والوں کی طرف سے کیا کیا ڈیمانڈ آتی ہے لالچ بھری کہ جی لڑکا لاکھوں کماتا ہو، گھر گاڑی بنگلہ، اس طرح کی کیا ڈیمانڈز آتی ہیں لڑکی والوں کی طرف؟ جب لڑکی کوئی مالدار ہو، خوبصورت ہو، بہت زیادہ پڑھ لکھی ہو، ملازم پیشہ ہو، کاروباری ہو، وہ پھر اسی نظرے سے دیکھیں گے مجھے ساتھی مل جائے، زندگی کا ساتھی ایسا ہی مل جائے جیسے میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھی ہو. آج کل روایتی طور پر رشتے کیوں نہیں کرائے جا رہے؟ جس طرح پہلے گھروں میں ہوتا تھا، کسی گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا ہوتا تھا تو بڑے جا کے بات کر لیتے تھے، خواہش کا اظہار کر دیتے تھے. اب لوگوں کو میرج بیورو میں جانا پڑتا ہے یا کسی نہ کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ رشتہ کروا دیں، کبھی پیسے دے کر تو کبھی کس طرح سے. اب وہ روایتی طریقہ کیوں چھوٹتا جا رہا ہے؟ یہ باجی بات یہ ہے کہ لالچ بہت برا ایک کام ہے. اپنے خاندان میں کہو جی خاندان والے معلوم ہے، پہلے اپنے خاندان میں دیکھتے تھے، خاندان میں رشتہ نہ ہوتا تھا پھر باہر جاتے تھے. یہ ہمارے جیسے میرج بیورو والوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ابھی اپنوں میں اپنوں کے لیے جی والد صاحب راضی ہے لیکن والدہ راضی نہیں، لڑکی کی والدہ راضی نہیں، لڑکے کی والدہ راضی نہیں ہے کہ نہیں اپنوں میں نہیں کرنا. یا پھر ایسا ہوتے لڑکی کے والد صاحب راضی ہیں لیکن لڑکی کی والدہ راضی نہیں اپنے میں نہیں کرنا، اس لیے یہ لوگ سارا باہر نکل گئے. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ آتی ہیں یا لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ آتی ہیں کہ وہ جوڑا جو پھر ٹوٹ جاتا ہے اور طلاق تک پہنچ جاتا ہے معاملہ؟ یہ زیادہ لڑکیوں والوں کی طرف سے. لڑکی والوں کی طرف سے کیوں؟ ہاں وہ یہ ہے کہ لڑکی آزاد خیال کی ہوتی ہے، کوئی گھر والے باپردہ ہوتے ہیں کہ بھئی جو چیزیں گھر کے اندر تو وہ اس لڑکی کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی والدین اس کو کھلے چھٹی دیے. کیونکہ باتوں میں میرے مادری زبان پشتو ہے، تھوڑا سا گڑبڑاتے ہیں تو یہ وہ لڑکی کی طرف سے لڑکی کو وہ کھلے چھٹی نہیں دے سکتے. باپردہ رہو، خاندان آ جاؤ، ان کا قدر کرو. وہ کہ جی میں نہیں کر سکتی، مجھے علیحدہ کرو. مطلب لڑکیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کو لیں اور علیحدہ ہو جائیں، گھر بڑوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. نہیں وہ کہتے نہیں جی مجھے اگر علیحدہ رکھنے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے طلاق دو. ابھی بھی ایک 2 کیس ایسے چل رہے میرا والا کہ ہم نے طلاق کا آپ نے ذکر کیا، تو آج کل معاشرے میں طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے جو کہ المیہ ہے. کیا وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ کہ لڑکی کہتی ہے جی میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی، مجھے علیحدہ گھر لے کے دو؟ اس کے علاوہ اور کیا وجوہات بنتی ہیں؟ ایک تو لڑکے کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، یا کوئی ملازمت نہیں ہوتی، کاروبار نہیں ہوتا. وہ لڑکی والوں کہ جو مجھے کچھ پیسے دو، مجھے کوئی کاروبار سیٹ کر کے دو. ان کے والدین کی اتنا طاقت ہوتی نہیں کہ اچھا لڑکا لڑکی کے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے کاروبار سیٹ کر کے دو. کاروبار کر کے دو. جب وہ نہیں دیتا، ان کی طاقت وہ تو ہے کہ بچی دے دے، جو جہیز کا سامان ہم نے دے دو، اور تو ہماری طاقت نہیں. کیا لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو کاروبار قائم کر کے دیں، کھڑا کر کے دیں اسے کاروبار؟ نہیں، وہ تو نکاح دے دیا، ابھی وہ کمائیں. ہاں اگر یہ صاحب حیثیت ہے تو اپنے بچی کو دے دیں ان کے تحفظ کے لیے،
ان کے آرام کے لیے دے اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں. خوشی سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے، یہ پھر ناجائز بھی ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. قاری صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ کون سی شادیاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں؟ جو لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے آج کل پسند کی کر لیتے ہیں وہ زیادہ تر کامیاب ہوتی ہیں، جو ماں باپ یا بڑے کرواتے ہیں وہ شادیاں زیادہ دیر تک چلتی ہیں؟ اس میں بات اصل یہ ہے کہ لڑکی بھی اپنا پسند کرے اور لڑکا بھی اپنا پسند کرے، یہ ناکامی کا سبب بنتے ہیں ہمیشہ کے لیے. رشتہ وہ اچھا ہے جو والدین بھائی بہن، لڑکی کے والدین بھائی بڑے جو طے کریں، بڑے طے کریں تو وہ کامیابی ہوتی ہے. جب آپ کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ کرواتے ہیں تو آپ پہلے خود سے تسلی کر لیتے ہیں؟ خود سے کتنی تفتیش کرتے ہیں آپ کہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ جی مجھے جب رشتہ آتے میں نے کہا جی عمر، ذات، تعلیم، اٹھنا میں سب لکھتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کے گھر آ کے بچے سے ملاقات کرتا ہوں، پھر ملاقات کر کے میں خفیہ طور سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا ہوں. یعنی ادھر ہم بیٹھے ہوئے چلو میں ادھر یا ادھر سارا پوچھتا ہوں، تو مجھے اگر تسلی بخش جواب مل جائے تو میں کہتی یہ صحیح ہے. لیکن لوگوں میں آج کل بازی یہ ہے کہ کسی لڑکے میں اگر اچھائی ہو وہ نہیں بتائیں گے، اگر کسی لڑکے میں برائی ہونا وہ فوراً کرے گا، وہ جی یہ ہے وہ ہے، یہ لڑکا ایسے، آپ سمندر میں پھینک دو لیکن بچے اس کے ساتھ نہ کرو. حالانکہ ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ایسے بھی بات ہوتی ہے ناکامی کا سبب. لیکن میں پھر جو تفتیش کرتا ہوں وہ پھر میں اگلوں کو بتاتا ہوں. اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ رشتے جو ہیں اسلامی شادی دفتر آپ نے نام رکھا ہوا ہے، تو آپ رشتے فیس بھی اللہ کراتے ہیں، فیس لیتے ہیں، کیا حساب کتاب ہے آپ کا؟ اس میں میرا 3 قسم ہے جو میرے استاد قاری سعید صاحب نے بتایا کہ ضرورت مندوں سے آپ نے فیس نہیں لینا. مجھے پتہ ہے کہ ایک کرائے کا مکان ہے، اس کے والدین دھیاڑی کرتے جو بھی کرتے، ان سے تو میں فیس لیتا نہیں ہوں، اپنی خوشی سے جو مرضی دے دی. ٹھیک ہے. جو صاحب حیثیت ہو ان کو میں کہتا ہوں میں 10,000 روپے ایڈوانس لیتا ہوں، باقی فیس 5,000 میں ایڈوانس لیتا ہوں، باقی فیس میں کام کرنے کے بعد لوں گا. کتنی فیس آپ باقی چارج کرتے ہیں؟ لڑکی سے تقریباً 10,000 سے 20,000 کے درمیان، اور لڑکے سے میں 20,000 سے اوپر ہی لیتا ہوں جو صاحب حیثیت ہو. ان کو بتانا بھی نہیں پڑتے لیکن وہ پھر مجھے دیتے اتنا. ہم تو کام اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں، اس میں اللہ خوش ہو جائے، کسی کا کام بن جائے، تو ہمارا فیس تعین نہیں ہے. وہ آپ ان کے مالی حیثیت دیکھ کے اس وقت طے کرتے ہیں؟ مالی حیثیت دیکھ کے پھر بتاتے ہیں، خود بخود بھائی جو مرضی دے دے. بعض لوگ نہ بھی دیتے ہیں، خوشی سے قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، شکریہ جی. تو ناظرین یہ کچھ پہلو تھے آپ کے سامنے آئے، اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.